اب آپ اس مبارک سلسلے کا 24واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ جو ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی؟ اس نے کہا اللہ ہے سچا، اللہ کا سچا نبی۔ اس نے کہا وہ نبی سچا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ وہی محمد الرسول اللہ ہے جن کا ذکر تورات میں؟ نے کہا ہاں بالکل وہی محمد الرسول۔ تو اس نے کہا پھر ہم نے کیوں آخر مقابلہ کیا؟ اس نے کہا بس یہ اتفاق کی بات ہے، ورنہ وہ اللہ کا نبی تو سچا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ دخل الاسلام فی قلبی، میں اس وقت جب چھوٹی بچی تھی ان کی یہ باتیں سننے کے بعد اسلام جو تھا وہ میرے دل میں داخل ہو گیا، اسلام میرے دل میں اثر کر گیا، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ مجھے اسلام نصیب بہت بعد میں ہوا، لیکن اسلام جو تھا وہ میرے گھر میں آ چکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو تمام خیبر پہ فتح عطا فرمائی، حصون فدق بھی فتح ہو گئے۔ صرف یہود تیمہ جو تھے نا جی، انہوں نے پہلے بندہ بھیج دیا، انہوں نے کہا حضور ہم جزیہ دینے کے لیے تیار۔ حضور نے قبول کیا۔ اب باقی یہودی جب تنگ آئے، قلعے کھولے اور حضور سے کہا جی ہم سلو کرتے ہیں۔ حضور نے کہا سلو کی شرطیں جو ہیں وہ یہ ہوں گی، ایک تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کسی کو یہاں نہیں چھوڑیں گے، سب شام نکل جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم سونا چاندی اور ہتھیار یہ تینوں چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس کے علاوہ جو سامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے سونا چاندی کا کوئی خزانہ چھپا لیا یا چوری کر لیا تو پھر سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ دیکھ چکے تھے کہ شکست ہمارا مقدر ہے۔ اسی اثنا میں بنی غطفان کا لشکر پھر واپس آیا۔ بنی غطفان پھر آ گیا یہودیوں کے پاس، کہنے لگا کہ میں آ گیا ہوں اور میرے 4000 بندہ پہنچنے والے، کیوں بزدل بن رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم ہی تو ہو جس نے سب کو برباد کیا۔ انہوں نے کہا جب ہم نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی تم لشکر لے کے بھاگ گئے، اب تم نے کہا میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میرا لشکر آ رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے، پھر تم نے کہا تمہارے گھر پہ حملہ ہو گیا، لشکر میرا واپس چلا گیا۔ اب جب ہم سب قتل ہو گئے، سردار مارے گئے، سارے مارے گئے، قلعے فتح ہو گئے، مسلمان ہم پہ غالب، اب تو پھر آگے ہمیں لڑانے کے لیے ہمیں مت بھراؤ، جدھر جانا جاؤ، ہم نہیں لڑتے، اب ختم۔ تو یہودیوں نے کہا کہ حضور ہمیں ساری شرطیں قبول۔ جب یہ ساری صلح ہو گئی تو یہودیوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا حضور ایک بات ہے، اب بات تو ہو گئی، ختم ہو گئی کہ آپ کامیاب ہو گئے، اللہ نے فتح دے دی، ہم نے شکست قبول کر لی، لیکن اتنے باغ اتنی زراعت آپ کے مسلمان نہیں جانتے، وہ نہیں کر سکتے ہیں زراعت، اگر آپ مہربانی کریں تو آپ اگر ہمیں خیبر میں رہنے دیں، اب ہم جو ہے وہ آپ کے نہ حلیف ہیں نہیں بلکہ اجیر، ہم گویا آپ کے ہاں مزدور ہیں۔ آپ نے آخر کسی کو تو مزارہ رکھنا ہے نا زمینوں کے لیے، تو ہم اپنے باغات کو زمینوں کو جانتے ہیں، آپ ہمیں ہی مزارہ رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو ہم مزارہ رکھتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو پھر پورے یہودیوں کو قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی یہ شرط ہمیں قبول ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم زمینیں کاشت کرو، سب کچھ کرو، آدھا پھل تمہارا آدھا مسلمان۔ اسی اثنا میں ایک عورت جس کا نام زینب تھا، بعض روایات میں ہے کہ فاطمہ تھا، یہودی تھی، وہ آئی حضور کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ نے آپ کو فتح دے دی، عزت دے دی، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جیتنے کے بعد بھی آپ نے پھر ہمیں زمینیں دے دی واپس، یعنی جنگ جیت کر اب تو چاہتے آپ ہمیں قتل کر دیتے، جلا وطن کر دیتے، نکال دیتے، لیکن سب کچھ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آدھا پھل بھی ہم دیں گے، اتنی رعایت کر رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں آج آپ کی دعوت پکا کے لاتی ہوں، میری دعوت قبول فرمایا۔ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، تو صحابہ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا گوشت اور خاص طور پر اس کے اگلے حصے، اگلے جو دو چوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند، اور کتف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت جسے کہتے ہیں وہ زیادہ پسند۔
اس نے اس میں زہر ڈالا، گوشت پکایا اور گوشت پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک نے فرمایا اچھا کھاؤ. بشر بن البراء جو تھے انہیں نوالا لیا، حضور پاک نے بھی نوالا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا فول کو روکو 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 روکو، انہا مسمومۃ، اس میں زہر ہے. لیکن بشر وہ لقمہ کھا گئے، حضور بھی تھوڑا سا چکھ بیٹھے. حضور نے فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زہر ہے. لیکن آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت نے بتلایا ہے کہ لا تاکلنی یا محمد، مجھے مت کھاؤ، انا مسموم، میں زہریلا ہوں. لیکن بشر بیچارے نے چونکہ نوالا نگل لیا تھا، اس پر زہر کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت ان پہ شلل ہو گیا، ان پہ فالج گر گیا، اور 1 سال کے بعد وہ بیچارے شہید ہو گئے. اور اسی کے جرم میں حضور نے اس عورت کو سزائے قتل دی. اسی اسنا میں ایک مسلمان نے آ کر بتایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم سونا چاندی جو ہے نہیں چھپائیں گے. وہ ان کا سب سے بڑا سردار جو ہے کنانہ ابن ابی الحقیق، اس نے خود سونا چاندی چھپایا ہوا ہے اپنے قلعے میں، ہمیں نہیں بتلایا. حضور پاک جب گئے خزانہ ملا، کنانہ ابن ابی الحقیق کو بلایا. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے غداری کی ہے. آپ نے فرمایا اگر غداری کی ہے تو غدار کی سزا موت ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا جاری کر دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ عازم مدینہ منورہ ہوئے کہ اللہ نے خیبر میں فتح عطا فرما دی. اب مکے والے جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ خیبر کا کیا ہوا. ایک آدمی تھا حجاج ابن علات، وہ آیا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا حضور میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن میرا بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے مکے میں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر اپنا پیسہ اپنا مال وغیرہ تو مکے والوں سے وصول کر لوں. حضور نے فرمایا اجازت؟ نے کہا حضور اجازت دے رہے ہیں تو مجھے تو وہاں یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں نے بتا دیا پھر میرا مال کون دیتا ہے؟ اور پھر مجھے کچھ جھوٹ ووٹ بھی بولنا پڑے گا. حضور نے کہا اپنے مال کے لیے، اپنے حق وصول کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے. وہ جناب مکے میں پہنچا، مشرکین انتظار میں تھے. انہوں نے پوچھا کہ ہاں تم آئے ہو خیبر سے، بتلاؤ کیا پیچھے ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ مکے والو، اسرا محمد مصطفیٰ قید ہو گئے، اور خسر مسلمان سب شکست کھا. حضور خود قید ہو گئے، وہ لا رہے ہیں ابھی مکے میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے. اور نے کہا جی کمال ہے یار، تم نے تو ایسی خوشخبری ہمیں سنائی ہے نا کہ بس ہم تو کل حفل منائیں گے، اور جناب مبارکیں اور دعوتیں اور پارٹیاں اور رقص و سرود شروع ہو گئے. اس نے کہا بابا بات سنو، مہربانی کرو جلدی سے میرا مال واپس کرو، مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، مدینے میں مال بیچ رہے ہیں، میں جلدی جا کے ان کا مال خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جناب جس مال کی مجھے مہینوں میں ملنے کی امید نہیں تھی. انہوں نے کہا تم نے ایسی خوشخبری سنائی ہے، رات لو سارا مال. ایک رات میں سارے پیسے جمع کر کے دے دیے. لیکن حضرت عباس جب وہاں تھے، یہ مکے میں تھے اس وقت، تو ان کو جب یہ پتہ لگا کہ حضور قید ہو گئے، مسلمانوں کی شکست ہو گئی، تو وہ اتنے ان پہ صدمہ ہوا کہ وہ بیچارے چارپائی سے لگ گئے. 3-4 روز کے بعد انہوں نے حجاج بن علات کے پاس آدمی بھیجا کہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے گھر میں آ کے ملو. حجاج بن علات جب جا کے گھر میں ملا تو عباس جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور انہوں نے کہا سیدھی سیدھی بات بتاؤ، میرے اوپر تو صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، 1000 اختلافات ہوں، لیکن آخر محمد مدنی قید ہو گئے، آخر حضور کے چچا ہے. اس نے کہا بات سنو، یہ راز رکھو گے؟ سردار ہو، دیکھو بات دل میں رکھنا. انہوں نے کہا دل میں. انہوں نے کہا میں تو خود مسلمان ہو گیا ہوں، کوئی قید جید نہیں ہوا. وہ تو یہود تباہ برباد ہو گئے، وہ تو سارے قلعوں پر مسلمانوں کے پرچم لگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. یہود کوئی شام چلے گئے، کوئی جزیہ دینے پہ آ گئے، کوئی وہاں نوکر بن کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور حضور خیریت سے مدینے جا رہے ہیں. یہ تو میں نے اپنا مال وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو بس میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ مال لے کے نکل پڑا، اور دوسرے دن یہ خبر سننے کے بعد حضرت عباس تو فوراً ٹھیک ہو گیا. وہ تو ایک نفسیاتی حملہ تھا. خوشی میں آپ نے لباس پہنا، غسل کیا، عطر لگایا، بڑا اچھی پوشاک پہنی اور کعبے کا طواف.
جب کعبے کا طواف کیا تو باقی جو کافر تھے وہ آئے، کہنے لگے اچھا عباس یار بڑے بہادر ہو، تمہارے اتنے رشتہ داری، اتنی قرابت داری، اور حضور قید ہو جائیں اور سارے تمہارے رشتہ دار شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، اور تم پھر بھی آج بڑے اچھا اعلیٰ لباس پہن کے طواف کر رہے، یار واقعی اتنی موت پر، اتنے صدمے پر برداشت کرنا عباس تمہارا کام ہے۔ اس نے کہا سنو، ولا اسرا ولا قتل شہید، نہ حضور قید ہوئے اور نہ کوئی قتل ہوا، یہودی ختم ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ 2 دن گزرے تو جناب ان کو خبر پہنچی کہ خیبر تو اجڑ گیا، وہ تو مسلمان نے فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا حجاج کو ڈھونڈ، حجاج کا، حجاج تو مدینے پہنچ گیا، تو راستہ طے کر گیا، 4 دن کا سفر کر گیا، وہ کہاں ہاتھ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت وہ جو وعدہ کیا تھا کہ فتحً قریبا اور مغانمہ، ہم آپ کو ایسا مال غنیمت دیں گے کہ خیبر جس میں صرف ایک علاقے میں 4000 تو صرف کھجور کا درخت تھا، صرف ایک علاقے میں، سونا چاندی زمین زراعت کھجور، اتنی بڑی غنیمت اللہ نے عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سرکار دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے بارے میں دروس کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے غزوہ خیبر اور فتح خیبر تک تقریباً ہم پہنچے۔ اللہ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے کامران کامیاب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اسی ضمن میں جیسا کہ آپ پہلے سیرت طیبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جو قبائل کفار قریش کے ساتھ مل کے چڑھ دوڑے تھے مدینے پر، ان میں بڑے بڑے قبائل بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے قبائل بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیبیہ میں قریش کے ساتھ تو صلح ہو گئی اور کچھ لوگ جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے اور کچھ قبیلے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ ان میں تو بہرحال اب لڑائی کا امکان نہ رہا، چونکہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں۔ لیکن جو قبائل نہ تو قریش کے حلیف بنے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے اور انہوں نے احزاب میں شرکت کی تھی، تو ان کو ادب سکھانے کے لیے حضور نے مختلف سرایا پوچھا تاکہ آئندہ کسی قبیلے کو جرأت نہ ہو کہ بھی جب تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف ہی نہیں، تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، اگر قریش ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور تم وہاں سے خام خواہ ان کے ساتھ مل جاتے ہو۔ اس لیے کئی سرایا ہیں، سریہ، معرکہ اور غزوہ۔ غزوہ تو یاد رکھیں ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی، وہ تو غزوہ۔ اگر آپ نے شرکت نہیں فرمائی اور آپ نے فوج بھیجی، جماعت بھیجی، کسی کو امیر بنایا، تو اس کو سریہ کہتے ہیں یا معرکہ کہتے ہیں، اس کو غزوہ نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ بعض چیزیں ہمارے ہاں خاص طور پہ اردو زبان میں جب بعض چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا تو ایک غلط العام بن جاتی ہیں، اغلاط العام بن جاتی ہیں کہ وہ ان کے نزدیک ہر جنگ ایک غزوہ ہے۔ اور بعض لفظ تو ایسے اللہ معاف فرمائے، ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب عجیب استعمال کرتے ہیں کہ مثلا اللہ معاف فرمائے کوئی کرکٹ جیت گیا، عجیب معجزہ ہو گیا۔ نعوذ باللہ، معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ہو۔ اچھا جی فلاں آدمی نے تقریر کی ہو تو ایسا بات ہو تو بس کمال ہو گیا جی، یہ تو معجزہ کر دکھایا ہے۔ نعوذ باللہ، بھائی معجزہ ایک خاص اصطلاح ہے، جیسے کرامت ایک خاص اصطلاح ہے
کہ جو ہمارے خارق کی عادت اللہ کے حکم سے اذن سے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ پہ ہو وہ اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ نہیں ہوتا, وہ کرامت کہلاتا ہے. اور اگر کسی عام آدمی کے ہاتھ پہ ہو تو آپ کہیں گے اچھا جی ہو گیا, اتفاق سے کامیابی حاصل ہو گئی یا ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی, لیکن یہ تو نہیں کہ معجزہ ہو. اسی لیے بعض لوگ اس کی غلطی کرتے ہیں. تو حضور نے سرایا اور ایک سریے میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ بظاہر باعتبار ظاہر ایک چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمت. ایک سریہ جب گیا کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو کافروں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرداس. وہ کافر بھی تھا اور گستاخ بھی تھا. وہ بات بات میں ایسی باتیں کہتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. تو حضرت اسامہ ابن زید نے جب اس کی بات سنی تو جوش میں آئے اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا. وہ بھاگ بھی رہا ہے اور نعوذ باللہ باتیں بھی حضور کی شان کے خلاف کر رہا ہے. اور حضرت اسامہ ابن زید بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب ایک جگہ ایسی آ گئی, ایک درخت کے قریب ایسی آ گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں اب اسامہ کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا, اور ایک اور انصاری صحابی بھی اسامہ کی مدد پہ آ گئے. اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا. درخت کی اوٹ میں آیا اور فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. انصاری نے ہاتھ روک لیا لیکن اسامہ نے تلوار مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا حضور پاک نے اسامہ کو طلب کیا. آپ نے فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ماذا تفعل بشہادت اللہ الہ الا اللہ. تم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ کے مقابلے پر تلوار چلا دی تم نے. اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ انہ اشہد شہادتا من خوف السیف. حضور وہ تو نعوذ باللہ آپ کی توہین کر رہا تھا اور اس بھاگتے ہوئے بھی توہین کرتا جا رہا ہے, لیکن جب میری تلوار اس کی گردن پہ آ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچ سکتا تو تلوار کے ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا ہے. حضور نے فرمایا اللہ شککت قلبہ, کیا تم نے اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے پڑھا؟ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ. اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس سے یاد رکھیں کہ ایک کتنا عظیم درس ملتا ہے کہ بھئی کلمے پڑھنے والے کو بلا وجہ کافر نہ کرو, کیونکہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے ظاہر کا. شریعت کے احکام جو ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں. اما السرائر وفی علم اللہ, باطن کے علوم تو اللہ کے آگے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافر نہ کہیں, اور اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس پر آپ حملہ نہ کریں, چونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے. اب آپ یہ نہ کہیں اس نے ڈر سے پڑھا ہے, اس نے پیسے کے لیے پڑھا ہے, اس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے پڑھا ہے, کسی طرح پڑھا ہے, لیکن کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے. اسلام اتنا بڑا درس دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی کلمہ کو انسان کو کافر کہنا یا بلا وجہ کسی کلمے پڑھنے والے کو قتل کرنا نہیں. ہم ظاہر پہ دیکھیں گے, اگر وہ منافق ہے تو پھر قیامت میں پکڑا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دے. اسلام ظاہر کو قبول کر. اب ان واقعات کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عمرۃ القضاء کا, جو کہ 1 سال گزر گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے واپس تشریف لے گئے تھے اور عمرۃ القضاء کرنا. اسی لیے یہ بھی ایک سیرت سے ہمیں سبق ملا کہ اگر آپ نے مثلا احرام باندھا ہے اور آپ روک دیے گئے, اور ہمارے ہاں تو خیر یہ ایک عام بات بن گئی ہے نا کہ انڈیا سے احرام باندھیں گے, پاکستان سے احرام باندھیں گے, فلائٹ کینسل ہو گئی, اس فلائٹ میں اوور لوڈنگ ہو گئی یا جگہ نہیں ملی تو وہی پھر چادریں اتار کے کپڑے پہن کے گھر چلے جائیں گے, پھر دوسرے دن آ جائیں گے پھر احرام باندھ. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی عمرہ.
جب ایک دفعہ آدمی نیت کر کے احرام باندھ لے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ آ گیا، پاسپورٹ میں غلطی نکل آئی، کوئی ویزے میں غلطی نکل آئی، یا اس کو جہاز میں سیٹ نہیں ملی، اب وہ رہ گیا ہے، وہ احرام نہیں کھول سکتا، وہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہے گا جب تک اس کی بکری جو ہے حرم میں ذبح نہ کر دی جائے، چاہے 10 مہینے پھرتے رہو، 2 مہینے پھرتے رہو، 1 مہینہ پھرتے رہو، وہاں سے وہ انتظام کرے گا، کسی آدمی کو پیسہ بھیجے گا، وہ حرم میں اس کی بکری ذبح کرے گا، اس کو اطلاع دے گا کہ تمہاری دم ذبح ہو گئی، اب وہ سر مڑا کے پھر احرام کھولے گا، اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہو گیا، چونکہ نیت کرنے کے بعد عمرہ واجب ہو گیا تھا، عمرہ بھی اس کو قضا کرنا ہوگا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش نے روک دیا تو آپ نے باقاعدہ اپنا سر مڈایا، احرام کھولا، اور پھر اگلے سال عمرۃ القضاء کا اعلان کیا۔ یہ شریعت مذاق نہیں ہوتی کہ گھر سے احرام باندھ لیا، اچھا جی جتنے میں احرام باندھا، گھر میں 2 رکعت پڑھی، نیت کی، لبیک پڑھی، ایئرپورٹ اپنا اڈے پہ آئے، بس نہیں ملی، ٹیکسی کام کی نہیں ملی، اچھی موٹر نہیں ملی، دوست نہیں ملا، کپڑے اتارے گھر چلے گئے، وہ تم تو احرام میں ہو، چاہے تم دوسرے کپڑے پہن لو، لیکن احرام سے تب نکلو گے جب تم سر مڈاؤ گے یا بال کٹاؤ، اس کے بغیر تم احرام سے نکل نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے حل کہ اگر تم اپنے ملک سے چل رہے اور تمہیں خطرہ ہے کہ میں رستے میں روک دیا جاؤں، تو اسی وقت اگر نیت میں آدمی کہہ لے کہ محلی ہے سو حبستنی، میرا اللہ میرا وہی مقام ہوگا جہاں تو مجھے روک دے، تو پھر جہاں روکا جائے پھر وہی بکری ذبح کر سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بکری حرم میں ذبح ہوگی، چونکہ یہ نص سے قطعی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں قرآن آ جائے پھر ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے، کہ ہدین بالغ الکعبہ، بکری کی جو حرم کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کعبے میں پہنچے، حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ ہدی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا عمرۃ القضاء کا، تو 1400 آدمی تو وہ تھے نا جن کا عمرہ رہ گیا، اور 600 آدمی اور بھی تیار ہو گئے، تو 2000 آدمی کا قافلہ جو ہے وہ عمرۃ القضاء کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ حضور نے حکم دیا کہ ہتھیار رکھو، ہتھیار ساتھ۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیننا و بینہم عہد، ہمارا اور قریش کا عہد ہے کہ ہم جب عمرہ کرنے آئیں گے تو ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف تلوار، اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہتھیار رکھ لیں۔ بیننا و بینہم عہد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر انی اخاف الغدر من قریش، مجھے قریش پر اعتماد نہیں ہے، مجھے غدر کا خوف ہے کہ وہ دھوکہ کریں گے، اور اگر انہوں نے دھوکہ کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مسلمان کو بڑا حذر ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی کافر پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، جو کافر پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان تو ہر وقت استعداد میں ہو۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا حضور وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان آنکھوں پر، لیکن ہمارا ان کے ساتھ عہد یہ، آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عہد یہ ہے کہ ہم عمرے میں، حرم میں، مکے میں ہتھیار لے کر نہیں داخل ہوں گے، لیکن ہم حرم کے باہر ہتھیار رکھ دیں گے۔ لیکن ایسا تو نہ ہونا کہ دشمن ہم پر حملہ کر دے تو ہم مدینہ منورہ سے ہتھیار لینے کیسے آئیں گے 450 بھی؟ تو اب حضرت عمر کو بھی بات سمجھ آ گئی، حضور نے فرمایا ہتھیار لے لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حد حرم پہ پہنچے اور آپ نے حکم دیا کہ بھئی چونکہ ہتھیار ہم نے حرم میں لے کر نہیں جانے، ہمارا معاہدہ ہے، ہتھیار باہر رکھ دو، لیکن 200 آدمی یہاں چھوڑو جو ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور اگر خدا نہ کرے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضور کی دور اندیشی کا، اسی لیے آپ جنگ احد کا کبھی پلان دیکھیں، نقشہ دیکھیں۔ ابھی ایک بہت بڑے معروف جرنل تھے ہمارے پاکستان میں، بڑا نامور جرنل تھا، تو اس نے جنگ احد پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد،
ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ آئے ان کو بھی عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمان کو تو عشق ہوتا ہے. تو وہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے اس جنگی نقطۂ نظر سے پورے مدینے کا سروے کیا، پھر احد گئے، پھر احد میں وہ مواقع تلاش کیے کہ حضور پاک نے تیر اندازوں کو کہاں کھڑا کیا، اپنی فوج کہاں کھڑی کی، قریش کی فوج کہاں کھڑی تھی، سوار کہاں کھڑے تھے، اور خالد بن ولید نے کہاں سے حملہ کیا، اور یہ سارے واقعات جتنے اس کو حدیث و تاریخ کی روشنی میں ملتے تھے وہ سارے واقعات کو لیا اور پھر پورا نقشہ بنایا. اور اس کے بعد پھر اس نے جنگی حکمت عملی پر اور دیگر جنرلز جو ہیں ان کے مختلف حوالے دیے اور ثابت کیا کہ آج 1400 سال کے بعد جدید طریقہ حرب کا کوئی ماہر بھی آ جائے تو اس سے اچھا نقشہ نہیں بنا سکتا جو حضور نے اس وقت بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اعتراف کیا، اقرار کی کہ حضور صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ سب سے بہتر جرنیل بھی تھے. کہ اتنی اچھی تختی. اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں گئی ابو بکر عمر کی نظر نہیں گئی. کبھی قریش مکہ ہیں دھوکہ کرتے تو پھر ہم کیا کریں. اور چلو ایک ایک تلوار کی اجازت ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اگر مکے میں لڑائی ہو بھی جائے تو چلو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تو ہم مقابلہ کریں گے نا. اچھا اب اگر ہم ہتھیار رکھ کے یہاں چلے جائیں اور 10 آدمی بٹھا دیں وہ آگے چھین لیں. اچھا وہ نہ بھی چھینے لیکن لڑائی ہو جائے تو 10 آدمی سارا ہتھیار اٹھا کے ہمیں کیسے پہنچائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں 200 آدمی یہاں بیٹھے، حرم کے بعد بیٹھے رہو. اگر تمہیں پتہ لگے کہ کفار مکہ نے غداری کی ہے اور دھوکہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ قتال شروع ہو گئی ہے تو فوراً ہتھیار لے کے ہمیں پہنچاؤ. اور اگر سنو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو جو جماعت عمرہ کر لے گی ان میں سے پھر 200 آدمی ہم بھیج دیں گے، وہ آ کے پہرا دیں گے اور آپ جو ہے جا کے عمرہ مکمل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابھی آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ابو سفیان کا وفد پہنچا. اس نے کہا یا رسول اللہ بینا عہد، کہ آپ سلا نہیں لائیں گے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہتھیار لے کے آئے. ہمیں میں ہتھیار دیکھ لو خارجی حرم رکھ دیے، اب حرم میں نہیں لا رہے. اب چپ ہو گئے، حل کوئی نہیں. تو ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے ایک بات سوچی اور اس کا آ کے اعلان کر دیا مکے میں کہ مکے والوں فوراً اپنے گھروں سے چھوڑ کے نکل جاؤ اور پہاڑوں پہ چلے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدینہ سے لوگ آئے نا ان کو مدینے میں ہما ہو گیا، بخار ہو گیا، ہما صفرا جسے آپ یرقان کہتے ہیں. تو ہما صفرا ہو گیا ہے اور متعدی بیماری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ہوں اور ہم بھی حرم میں ہوں، طواف میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کے قریب آنا، اختلاط کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں، لہذا پہاڑوں پہ چڑھ جائیں تاکہ ان کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم اوپر سے بیٹھ کے ان کا پورا جو ہے وہ نظارہ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حال. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہما یسرب اور بھاگ گئے. سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے تو یہ مشہور کر دیا ہے کہ ہمیں یرقان ہو گیا. حضور نے حکم دیا کہ اچھا اپنے کندھے جو ہیں کپڑا نکالو، استوا کرو اور رمل کرو، اپنی قوت کا اظہار کرو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں کوئی ہما شما نہیں. جس آدمی کو یرقان ہوگا وہ اس طرح رمل کر کے پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگا سکتا ہے کعبۃ اللہ کے. وہ تو چلے گا تو ہمارا چلے گا. اور جب جناب وہ رمل کرنے لگے تو عبداللہ ابن رواحہ جو کہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بڑی آواز دی تھی اللہ نے، تو انہوں نے جناب رج پڑھنی شروع کی. خلل کفار خلو بن الکفار خلو ان بن الکفار خلو ان سبیلے، اے کافروں کی اولادو ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ورنہ ہم تم پہ ایسی ضرب ماریں گے کہ ہم تمہاری کھوپڑیاں جو ہیں وہ علیحدہ کر دیں گے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیں گے. ہم کمزور نہیں ہوئے. حضرت عمر نے آ کے کہا کہ ابن رواحہ ماں بے گے ابن رواحہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بھائی ہماری ان کے ساتھ سلو ہے، انہوں نے ہمارے لیے حرم خالی کر دیا ہے، ہم طواف کر رہے ہیں،
تم پھر جنگ بھڑکانا چاہتے ہو کہ ان کو کوئی شعر سنے، کوئی جذبہ آئے، کوئی جوش آئے، وہ آگے پھر حملہ کر دیں اور اللہ کے حرم میں جنگ ہو جائے. کیا کر رہے ہو تم؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم یہ رجز نہ پڑھو بلکہ یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. حضور نے فرمایا یہ، اور یہ اس سے زیادہ مؤثر تھی کہ اللہ کی توحید کا اعلان اور ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، جو نبی کو خواب دکھلایا تھا آج پورا ہو. نصر عبدہ، اللہ نے اپنے عبد اپنے پیغمبر کی مدد کی. اعز جندہ، جو اللہ کی فوج ہے اللہ نے ان کو غالب کیا. ہزم الاحزاب، اور اللہ نے احزاب جو 10-10 ہزار کا لشکر لے کر آئے تھے، ہم کو مدینے میں مارنے آئے تھے، آج ہم مکے میں داخل ہو کے طواف کر رہے ہیں. اور پھر یہی کلمات پڑھنے جو ہیں صفا پر یا مروہ پر سنت ہو گئے، کیونکہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کے فعل سے ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ مکمل فرما لیا، حضور نے حکم دیا کہ جانور سے کرو. لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی آج بھی عمرہ کرنے آئے اور وہ بکری دے تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہو. اگر حج تمتع ہو یا حج قران ہو تو پھر جو ہے دم تمتع یا دم قران یا دم شکر وہ تو واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو اور دم دینی ہو. لیکن اگر کوئی آدمی عمرے پہ آئے لیکن پھر بھی وہ جانور ساتھ لے آئے یا یہاں آ کے بکری خرید کے 1 2 4 10 بکرے کر دے تو یہ سنت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر آنے وقت اور عمرے سے فارغ ہوتے ہوئے بھی آپ نے قربانی فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، صحابہ نے حلق فرمایا، کسی نے قصر فرمایا، احرام کھول دیا گیا اور 200 صحابہ کو بھیجا گیا، اور جو آدمی سلا پر پہراتے رہتے وہ پھر عمرہ ادا کرنے کے لیے آ گئے، انہوں نے بھی عمرہ ادا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو کہ ابو سفیان چونکہ تم سردار ہو مکے کے اور ہم مکے میں آئے ہیں، اور حضور 7 سال کے بعد داخل ہوئے تھے مکے میں، کیونکہ اب 7 ہجری آ گئی، تو 7 سال کی جدائی کے بعد آدمی جب اللہ کے کعبے میں آتا ہے تو کعبۃ اللہ کی عظمت کا احساس تو تب ہوتا ہے نا. اب چونکہ اللہ کا کعبہ آپ کے ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے، لہذا ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہے. آپ لوگ جب نوکری پر سب سے پہلے دن مکے میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے احساسات اور جذبات کیا تھے؟ آپ نے جب سب سے پہلی جا کے نماز پڑھی تھی کعبۃ اللہ میں اور طواف کیا تھا، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے اور آج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے بعد آئے تھے. حضور نے فرمایا ابو سفیان میں چاہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر بھی داخل ہوں، لہذا تم شیبی سے کہو کہ وہ چابی لے آئے اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے اور ہم اندر بھی 2 رکعت پڑھ لیں. ابو سفیان نے کہا کہ آدھا لیس داخل فی العہد یا رسول اللہ، حضور پاک یہ آپ کا اور ہمارے معاہدے میں داخل نہیں ہے. ہم نے آپ کو عمرے کی اجازت دی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرنے کی اجازت تو نہیں دی. حضور نے فرمایا عجیب آدمی ہو بھئی، ہم نے عمرہ کر لیا، طواف ہم نے کر لیا، صفا مروہ ہم نے توڑ لی، صلہ ہمارے پار ہیں، ہر بات بالکل خیریت کے ساتھ جاری. اگر ہم کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اس میں معاہدے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ معاہدے میں شامل ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک، نہیں دیتے ہو اجازت، ٹھیک. حضور نے فرمایا اچھا بلال تم ایسا کرو، یہ کعبے کے اندر تو ہمیں نہیں جانے دیتے، تم کعبے پہ چڑھ جاؤ اور اذان. اب بلال بیچارہ کیسے چڑھے، اس کو سیڑھی تھوڑی دے دیں. تو وہ کعبۃ اللہ کو پکڑ کے بلال چڑھ گیا غلاف. اس نے حجر اسود کے قریب سے غلاف پکڑنا جو شروع کیا نا جی، غلاف کو پکڑتے پکڑتے کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. وہاں جا کے جب اذان دی تو اکرمہ نے اذان سنی. ابھی اکرمہ اسلام نہیں لائے تھے،
مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ ابو جہل کا بیٹا تھا. کہنے لگا الحمدللہ بات بالحکم، کہنے لگا شکر ہے کہ میرا ابا مر گیا، ورنہ وہ آج اگر ہوتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ھذا عبد الاسود یعلو علی سطح الکعبۃ یکبر. عجیب بات ہے، ہم لوگ یہاں سردار ہیں اور یہ کالا غلام کعبے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے. ابو سفیان کو کیا چھیڑا؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو اپنے کعبے میں داخل نہیں ہونے کا، اس سے تو بہتر تھا کہ تم چابی دے دیتے. چلو کعبے کے اندر تو نماز پڑھتے، کعبے کے اندر اذان دیتے تو کوئی سنتا تو نہیں. تم نے زیادتی کی ہے، تم چابی دے سکتے. چابی نہ دینے کی وجہ سے دیکھا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور سارے ہم پہاڑ پہ سن رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آخر نماز جو پڑھتے ہیں تو اذانیں تو دینی ہے. خیر بہرحال جب 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم اجازت دے دو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم 2 دن اور قیام کریں. اس نے کہا کہ لا، اللہ بیننا و بینکم 3 ایام. ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ آپ کو خالی کر دیں گے، ہمارا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، مزید رہنے کی ہم اجازت نہیں دیتے. ٹھیک اجازت نہیں دیتے، ہم جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو صفحاء قریش، ان کو عربی میں کہتے ہیں صفحاء قریش، یعنی ان کے سمجھدار نہیں بلکہ یوں سمجھنے کے لونڈے، نوجوان، ان نوجوانوں کا گینگ جو تھا نا جی، یہ نئے لڑکے ہوتے ہیں نا، حالانکہ بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں جو عام بے وقوف بھی نہ کریں. یعنی عجیب جذبات ہوتے ہیں نا لوگ. ابھی میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی کہ کرکٹ وہ ہار گیا وہ جیت گیا. خامد نے کہا کہ اچھا ہوا، بیوی نے کہا تم نے میرے فین کی توہین کر دی ہے، جھگڑا ہوا، نتیجہ طلاق. کرکٹ والے وہاں کھیل رہے ہیں، وہ یہاں گھر پر بات کر کے بیٹھے ہیں دونوں. انا للہ و انا الیہ. تو اس قسم کے لوگ صفحاء کہلاتے ہیں کہ بے وقوف. یہ عقل کی بات تو نہیں ہے نا کہ کرکٹ کوئی کھیلے بھی تم چھوڑ دو. ایک آدمی نے باپ کو مار دیا، باپ آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، دیہاتی آدمی تھا. اس نے کہا میں بھی دیکھوں کرکٹ. حالانکہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کرکٹ کیا ہے، جیسے کافر کوئی چال سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان کا یہ کھیل کبھی آپ کو سمجھ آتا ہے؟ وہ خود ٹیڑھا ہے، کھیل بھی ٹیڑھے ہیں. کوئی ہار کے جیت جاتا ہے، کوئی جیت کے ہار جاتا ہے. یہ رن ریٹ ہے، یہ نمبر ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ فلان ہیں، یہ سیمی فائنل ہے، یہ فائنل ہے، یہ کیا ہوگا، کیا چکر ہے. تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے. انگریز ظالم ہے نا، اس کی تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے، میری آرزو میں لیکن کوئی پیچ ہے نہ خو. اے مسلمان ہے، سیدھا کھیلنا ہے، آؤ تلوار پکڑو، بات کرو. یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبائیں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میزائل پھینک دیں. یہ بہادر قوم اسی طرح لڑتی ہے. دیکھا نہیں بہادر قوم ویتنام میں کیسے لڑی تھی، کیسے دم دبا کے بھاگی. ان کا 200 سپاہی میدان میں مر جائے نا، یہ تو ملک چھوڑ کے بھاگے. اتنی بزدل ترین قوم. اب یہ تو میرا بھائی کوئی بہادری نہیں نا. ہم یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ہمارے سامنے نقشے بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ زاویے پہ سیٹ ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے صاحب نے بٹن دبایا اور یہاں سے ایک میزائل اڑا اور اس نے جا کے وہاں جناب تباہی ڈال دی. او جی ہم جیت گئے. کیا جیت گئے؟ منہ کالا ہو گیا بدبخت. تم چوری جو چھپکے سے وار کرے وہ بھی بہادر ہوتا ہے. ہم نے جناب یہ کر دیا، ہم نے ریڈیو کی بات پکڑ لی، ہم نے ٹی وی کی لہروں سے راستہ لے لیا، ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے پکڑ لیا. وہ تم نہیں، بہادری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے مبارزت ہوتی تھی کہ سامنے آؤ، آ کے لڑو. اور یقین کریں مسلمان کتنا گیا گزرا ہے، آج بھی کفر اس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں لڑ سکتا. آپ نے دیکھا نہیں 7 لاکھ آدمی 400 مجاہدین سے لڑ رہے ہیں. کوئی عقل ہے یا نہیں؟ سمجھ ہے ایمان سے.
ایک بندے کے اوپر ڈنڈا لے کے یوں کھڑے اور پھر بھی لڑ رہے ہیں. یعنی اگر آدمی کو شرم آئے تو ویسے گنگا میں ڈوب جائے کہ یار ہم کس کے اچھا لڑ کس کے خلاف رہے ہو جی؟ ہمارا ملک ہے. اپنے ملک کے خلاف لڑ رہے ہو؟ کوئی عقل ہے؟ تم اپنا ڈنڈا لے کے رات گھر لڑنا شروع کر دو بیوی سے بچوں سے تو کوئی کیا کہے گا؟ کہیں کہ بھی اس کو مینٹل ہاسپٹل میں شہار بھیجو ہوتا ہے، پاگل ہو گیا ہے. آدمی دشمن سے لڑتا ہے، اگر اس کو اپنا ملک کہتے ہو تو پھر لڑائی بند، اور لڑائی کرتے ہو تو پھر سیدھی بات کرو کہ ہمارا ملک نہیں ہے. لیکن کفر کی باتیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. اس وقت آئیں گی جب اللہ نور ایمان سے سینے روشن کر دیں گے، جب آپ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سوچیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ نہیں. ایک بات سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس آ رہے تو صفحہ قریش نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نوجوان جناب چھوکرے ان کے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم موقع اٹھائیں، ہم حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صفحہ قریش اکٹھے ہو کے جناب آئے. حضور کو پتہ لگا. حضور نے فرمایا صحابہ کو ان کو اعلان کرو، ان کو کہو لڑنا ہے تو صبر کرو، حرم سے ہمیں نکلنے دو، آؤ لڑو. لڑنا ہے تو آؤ کھل کے لڑو. یہ کیا بات ہوئی کہ تم چوری چھپے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی بات ہے؟ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو. لڑنے کا شوق ہے، ہم حاضر ہیں، ہمیں صرف حرم سے باہر جانے دو، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے کہ حرم میں ہم نہیں لڑیں. اب جب حضور حرم سے باہر آئے ان کو پتہ لگا کہ ہتھیار موجود ہے. حضور نے صحابہ نے سلاح اٹھا لی اور بھاگے. وہ تو ایسے تھے پاگل، وہ تو آئے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب جناب حضور پاک نے جہاں جہاں سرایا بھیجے تھے نا جی، اس کے ساتھ دیکھیں ایک عظیم خطہ دیکھیں. اس لیے پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ سب سے بڑا انقلابی بھی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ. ساری دنیا میں انقلاب آئے. آپ دیکھتے ہیں فرانس کا انقلاب ہے، آپ دیکھتے ہیں روس کا انقلاب ہے، کمیونزم کا انقلاب ہے. کیا ہے؟ اقتصادی مسئلے پہ، کوئی پیٹ کے مسئلے پہ، کوئی روٹی کے مسئلے پہ، کوئی مکان کے مسئلے پہ، کوئی یہ انقلاب کے آدمی سر سے لے کر پاؤں تک بدل جائے. یہ انقلاب اگر کوئی لائے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظالم کو راحم بنا دیں. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو، لوگوں کی بیٹی کو بغیر سر رنگا نہ دیکھ سکے، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے والا بن جائے. اور جن کی زندگی نہب، لوٹ، مار، شراب پہ گزرتی ہو، ان کو راتیں مسلح پہ گزریں اور دن گھوڑے کی پشت پہ گزریں. یہ انقلاب جو حضور لائے ہیں، ایسا انقلاب تو دنیا اس کی کوئی مثال نہیں پیش. سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا انقلابی، سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا رسول، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں. گھر میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو عظیم شوہر، عظیم باپ. اسی طرح آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ بکریاں چرانے میں بھی دیکھیں تو آپ جیسا رائی آپ کو نہیں ملے گا. یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں. اب حضور نے حکم دیا کہ بھائی صحابہ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں اور بادشاہوں کو خط دیں. اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب حدیبیہ کی کتنی بڑی فتح ہے کہ ذرا دشمن کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا نا، ادھر سے تو ہم مطمئن ہیں نا، باقی کام تو کریں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی، ایک صحابی تھے اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہماری تو عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ مرد ہو کے پردہ کرتے تھے کہ کوئی عورت میرے جمال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. ہماری تو خیر عورتیں بیچاری پردہ نہیں کرتی. پردہ کس سے کریں؟ ویسے وہ بھی سچی ہیں، کیونکہ خامد عورت میں فرق تو رہا کوئی نہیں. پردہ بیچاری کس سے کرے؟ پردہ کیا جاتا ہے مرد سے، مرد رہے نہیں. تو بہرحال عورت بھی حق پر ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے. آخر کس سے پردہ کرے؟ یعنی اب آدمی دیکھے نا جی، جب شکل ملتی ہو، ہر چیز ملتی ہو تو کس سے پردہ کرے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی مولوی آئے نا، پھر آپ کی بیوی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی کرتی ہے پردہ. اس لیے وہ دیکھتی ہے اس کی داڑھی ہے تو مرد ہے، اس سے تو پردہ ضروری ہے. آپ شرط لگا لیں
جو عورتیں پردہ نہ کرنے والی ہوں چلو آپ میرے ساتھ جائیں، ہم جہاں سے گزریں گے وہ مولوی وکی جا رہا ہے ایسے کرو، یا ہم سے نفرت ہے کہ بوڑھا آئے مولوی، اللہ عالم۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی علم کا کچھ نہ کچھ حیا، کہ چلو اتنا شرم تو ہے نا کہ ایک مولوی جا رہا ہے، اس کے سامنے تو کم از کم ہم شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات، ایک مثبت سوچ، کسی وقت بھی اس سے اللہ پاک راضی ہو سکتا۔ حضور نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ ہرقل کے پاس۔ اس وقت سپر پاور جو تھی وہ روم تھی نا، ایک روم اور ایک فارس، یہ سپر پاور تھی، اور روم جو تھا اس کا بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا، اور کسرا جو تھا اس کے لوگ جو ہے وہ فارس کہلاتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو بھیجا اور خط، اور وہ خط کیا تھا؟ من محمد الرسول اللہ رب العالمین الى ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ حضور نے خط لکھا، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور ہرقل عظیم الروم جو بادشاہ ہے روم کا بڑا، اس کو سلام تو اس پہ ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے، کیونکہ کافر کو آپ سلام علیکم تو نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی کہ بادشاہ سلامت اسلام لے آؤ، اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تو تمہیں 2 اجر دیں گے، چونکہ تم اہل کتاب ہو، عیسائی ہو، ایک تمہیں اس دین کا اجر ملے گا اور ایک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا، اور اگر تم اسلام نہ لے آئے فإن علیک اسم المفلسین، پھر جتنی قوم تیرے ماتحت ہے ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پہ ہوگا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ روم جو ہے، ہرقل جو ہے، ان کا جو دارالخلافہ تھا، جو مرکز تھا، وہ تھا قسطنطینیہ، لیکن قسطنطینیہ سے یہ ان دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دحیہ کلبی کو بھیج کر، تو ہرقل جو ہے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کر لوں تو میں اس میں فلاں مقام سے پیدل چل کے داخل ہوں گا، تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کے بیت المقدس میں آیا ہوا تھا۔ اچھا، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ راستے میں اس نے خواب دیکھا، جب وہ آ رہا تھا پیدل بیت المقدس کو، تو جب رات ہوئی سو گیا تو رات میں خواب دیکھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مختون ہیں، مختون مانا ختنہ جن کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور میرے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا، کہ مختون کون ہوتے؟ اس نے اپنے قسیسین کو بلایا، قسائس کو بلایا، قساطر کو بلایا، علماء جو تھے ان کے بڑے بڑے ان کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، یہ مختون لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہودی بھی خطرہ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا خواب جو ہے ان کے بارے میں، جو ایسا کرو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہود کا بچہ بچہ ختم نہ رہیں گے، نہ میرے ملک میں قبضہ کریں۔ اسی اثنا میں خدا کی قدرت ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ عرب کے آدمی تھا، جب اس کو مارنے لگے کپڑے کھل گئے، دیکھا وہ بھی مختون ہے، تو ہرقل کو یہ رپورٹ بھی پہنچی کہ جناب یہودیوں سے تو ہم ڈر رہے تھے، ایک اور آدمی پکڑا گیا، وہ تو یہودی بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں عرب ہوں ادھر کا، مکہ شریف کا، وہ بھی مختون ہے۔ میں کہا اچھا اس کو بلاؤ، اس کو پیش کیا گیا، اس نے کہا کہ اچھا تم کیوں مختون ہے؟ کہا جی ہمارے عرب جو ہیں وہ سارے ختان کے قائل ہیں، ختنہ ہوتا ہے واقعہ، چونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اپنے آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے تھے نا چاہے مشرک۔ تو اب ہرقل سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ عرب کے بارے میں بھی معلومات کرو، ہم جلدی نہ کریں یہود کو ختم کرنے میں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک قوم کی نسل مٹا ڈالیں اور اس کے بعد نتیجہ کوئی اور نکل آئے، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی اثنا میں دحیہ پہنچے،
ابھی دہیا کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ اس چور نے جو پکڑا گیا تھا اس نے ایک بات یہ بھی کر دی تھی کہ ان فینا نبی، مکے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ ہرقل نے کہا اچھا؟ ہرقل چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اہل کتاب تھا، بادشاہ تھا، مطالعہ تھا انجیل کا، بائبل کا، کتابوں کا، اس نے پڑھا تھا کہ یہ زمانہ ہے ایک نبی پیدا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ شام میں پتہ کرو کہ مکے کے لوگ آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، شام کوئی آدمی مکے کا کوئی وفد، کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو تجارتی، تو پتہ کیا گیا تو ابو سفیان کا وفد آیا ہوا تھا، تو ان کو لے کر ہرقل کے پیش کر دیا گیا۔ ہرقل نے اپنے سارے قسیسین کو بٹھایا، ابو سفیان آ گیا، ملا، اس نے پوچھا کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے؟ ہاں جی۔ کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد ابن عبداللہ۔ ہرقل نے کہا کہ ایکم اقرب نسبا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ جو آئے ہو وفد ڈیلیگیشن تجارت کا، تم سب میں کون آدمی ہے جو نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو محمد رسول اللہ؟ ابو سفیان نے کہا انا۔ اس نے کہا ہرقل میں ہوں، میں حضور کا قریبی رشتے دار ہوں، 5ویں جد میں میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، جد خامس میں ہم مشترک ہیں۔ اس نے کہا اچھا ابو سفیان، پھر جو بات میں تم سے پوچھتا جاؤں وہ مجھے بتا، ایک تو بتاؤ نام کیا؟ اس نے کہا محمد ابن عبد۔ اس نے کہا کبھی آپ کا نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے آپ نے کبھی کسی بات میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ کوئی معاہدہ کرے، وعدہ کرے، عہد کرے تو پورا کرتا ہے یا توڑ دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے سوچا موقع تو ہے کوئی جھوٹ بولوں، لیکن میں نے سوچا کہ پھر قیامت تک عرب میں آر رہے گی کہ ابو سفیان نے سردار ہو کے جھوٹ بولا تھا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کے خلاف کوئی بات جھوٹ بول دوں۔ آج تو مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے فخر کرتا ہے نا، بلکہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا سیاسی لیڈر بن سکتا ہے۔ لیڈر بننے کے لیے آج خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی شمار ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کتنا بڑا بول سکتا ہے اور کتنے بہتر انداز میں بول سکتا ہے۔ یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں، مجھے موقع ہے جھوٹ بولنے کا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ بھی میری توہین یا تردید نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں، لیکن خفت میں ڈر گیا کہ یار میرے خاندان پر ایک بٹا لگ جائے گا کہ ابو سفیان نے چلو حضور کے ساتھ دشمنی تھی لیکن دشمن پہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کہا اچھا کبھی معاہدہ؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ معاہدہ ابھی ہمارا ہوا ہے، 1-2 سال گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا معاہدہ ہے، پتہ نہیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن ابو سفیان کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں میں یہ بھی جھوٹ بولا، مجھے یقین تھا کہ حضور اپنا وعدہ پورا کریں، وعدہ پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدے میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اس نے اس کے بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی کیا پوچھتے ہیں، عبید اماء علفاؤنا، عبیدنا اماؤنا ضعفاؤنا، غریب لوگ ہیں، پر 1-2 آدمی ہیں کچھ، باقی تو سب غریب ہیں۔ ہرقل نے کہا ہاں ہم اتباع الرسل، اگر اس کی اتباع کرنے والے غریب ہیں تو پھر وہ نبی ہے، کیونکہ حق کی اتباع کبھی سرمایہ دار نہیں کرتا ہے جلدی سے، حق کی اتباع ہمیشہ نصیب ہی غریبوں کو۔ اور اس کے بعد اس نے اور سوالات کیے، کرتا گیا، جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو کہنے لگا ابو سفیان واللہ لو کنت فی موضعہ لغسلت قدما، خدا کی قسم آج اگر میں اس جگہ ہوتا جہاں محمد مصطفیٰ ہیں تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ وہ سچا نبی، سارے حیران ہو گئے، ابو سفیان حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا جاؤ تم۔ جب باہر نکلا تو کہنے لگا ظہر امر ابی کبشا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار سنو محمد مدنی کی بات کہاں جا پہنچی،
ہم تو ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے. یہ دیکھو سپر پاور کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ، وہ کانپ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں ان کے پاؤں دھو کے پیوں گا. یار اب تو بات بڑھتی جا رہی ہے. تو خیر دہیا آ گئے. دہیا نے آ کے جب خط دیا تو جب ہرقل نے خط پڑھا حضور کا تو رونے لگا. اس نے کہا دہیا ایک بات کرو، میں آخر بادشاہ ہوں، اتنا جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تم کساتر ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہے نا، اس کے پاس یہ خط لے کر جاؤ. اس کو پوچھو کہ ہرقل کہتا ہے تمہاری کیا رائے ہے. جب کساتر کے پاس خط لے کر گئے، اس نے جب خط پڑھا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. میں تو بھائی اسلام لے آیا، میں تو مانتا ہوں سچا نبی. اب ان کا سب سے بڑا آدمی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اس نے اپنے باقی علماء کو بلایا. اس نے کہا دیکھو میں اسلام لا چکا ہوں، اسلام قبول کرو. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں سوچنے کا موقع تو دے گا. کیا سوچ؟ تم نے جو کتابوں میں پڑھا ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی جو ہے وہ محمد مدنی پہ سچی ہو. اب فکر کس بات کی؟ ہم عالم ہیں، ہمارا کام ہے کہ حق بات ملے تو اتباع کریں. انہوں نے کہا ہمیں سوچنے دو. دوسرے دن ہرقل نے سب قسیسین کو بلایا، قساطرہ کو بلایا، سب کو بلا کے اور آپ جو ہے اس نے بڑا اہتمام کیا. ایک مقام تھا، مسند تھی، اور بڑے پیرے کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہاں سے آ کے ظاہر ہوا. اس نے کہا کہ دیکھو تم علماء ہو اور دروازے محل کے بند کرا دیے. اس نے کہا تم علماء ہو، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، میں نے جو کتب متقدمہ کا مطالعہ کیا ہے، میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ محمد عربی سچا نبی ہے، اور تم سب گواہ ہو جاؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. میں مسلمان ہوتا ہوں. اب جو کسی سین بیٹھے ہوئے تھے نا جی، پہلے تو کوشش کی کہ ہم بھاگیں، آگے دروازے بند تھے. انہوں نے کہا کہ واللہ لا نترک دین المسیح، ہم حضرت عیسیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتے. اور اسی اسنا میں انہوں نے اپنا جو بڑا عالم تھا نا، جو پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا. جب ہرقل نے دیکھا کہ یہ تو اتنے شدید ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے عالم کو مار دیا، تو یہ بادشاہ کو کب چھوڑے. تو اس نے کہا او یار تم بے وقوف ہو، میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں مسلمان تھوڑا ہو گیا ہوں. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو. او بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد دروازہ کھل گیا، واپس چلے گئے. اور اس کے بعد اس نے دہیا کو بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میری طرف سے حضور کو یہ بتا دینا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اور ہدایہ دیے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں دیں، اور حضرت دہیا کو بڑی عزت کے ساتھ روانہ کیا. سرکار دو جہاں کے بعد جب دہیا آئے، ساری بات سنائی. آپ نے فرمایا کذب اللہ، اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، اسلام نہیں لایا. اس کا دل تھا کہ میں اسلام لے آؤں، لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مرتد ہو گیا. واللہ کوئی اس کا اسلام. اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ایک وفد ہے عمر ابن العاص کو بھیجا عمان، اور ایک صحابی کو بھیجا بحرین. ایک صحابی کو آپ نے وفد بھیجا نجاشی کے پاس. ایک صحابی کو آپ نے بھیجا بازان کے پاس. ایک صحابی کو آپ نے بھیجا ابی شمر کے پاس. ایک صحابی کو آپ نے بھیجا سید غسان کے پاس. ایک صحابی کو آپ نے بھیجا کسرا کے پاس، فارس کے پاس. لیکن یہ وہ کسرا ہے کہ جب حضور کا خط آیا نا، خط پڑھنے لگے کہ من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس. اس نے کہا اچھا قدم اسمہ علی اسمی، آپ نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا ہے. اس سے میں خط پڑھ. اس کہا جاؤ، میں نہیں مانتا. حضور کو جب اطلاع ملی، آپ نے فرمایا اللہم مزقہ ومزق ملکہ، یا اللہ اس نے تیرے نبی کے خط کی توہین کی ہے، اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کے ملک کو بھی ٹکڑے. اور اللہ نے پھر ایسا ٹکڑے کیا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پھر امان ہی ملی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کس طرح.
عمان میں جب پہنچی حضرت عمرو بن العاص بڑے ذہین آدمی، حالانکہ 5 مہینے ہوئے مسلمان ہوئے، کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا، لیکن آدمی بڑے مدبر تھے۔ یہ عمان نہیں جس کو اردن کہتے، عمان جو بحرین سے آگے، وہاں جب پہنچے تو اس وقت اس علاقے میں 2 آدمی سرداری کرتے تھے، ایک کا نام تھا عبد اور ایک کا نام تھا جعفر۔ ایک حصے پر وہ بادشاہ تھا، ایک حصے پر وہ بادشاہ۔ عمرو بن العاص ذہین آدمی تھے، وہ جا کے وہاں رکے، اور رکنے کے بعد انہوں نے معلومات کیے کہ بھی یہ بادشاہ کیسے ہیں، کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، اور ان کو کس انداز میں ملنا چاہیے، کون سی بات ان کو متاثر کرتی ہے، کون سی بات سے یہ ناراض ہوتے، سارے معلومات دی۔ معلومات لینے کے بعد یہ پتا کہ اچھا ان 2 میں نرم کون ہے۔ اور اسی اسنا میں کسریٰ کو جب خط ملا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے خط پھاڑا تو اس بدبخت نے حکم دیا بازان کو۔ بازان جو تھا وہ کسریٰ کے ماتحت تھا، لیکن یمن کے ایک علاقے کا حاکم۔ اس نے پتہ ہے حکم کیا دیا، اس نے کہا کہ تم فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ مدینہ منورہ اور گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو۔ بازان ایک طاقت تھی، اور پھر اس کے پیچھے کسریٰ تھا۔ بازان کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا اب اس کے لیے اتنا میں تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اتنی بڑی طاقت ہیں، اب یہاں سے ہم فوجیں چڑھائیں اور مدینے پہ جا کے حملہ کریں اور آپ کو گرفتار کریں، تو وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے 2 آدمی بھیجے کہ جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کسریٰ کا حکم ہے اور بازان نے ہمیں بھیجے، آپ چلیں ہمارے ساتھ پیش ہو جائیں۔ 2 آدمی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملے، اور انہوں نے بازان کا حکم دیا کہ جی کسریٰ کا حکم ہے کہ بھی حضور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ بازان نے بھیجا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بات بڑھ جائے، کہ ہم مدینے والوں سے مقابلہ کریں اور آپ کو مقابلہ کر کے لے جائیں، آپ آ جائیں تاکہ ہم آپ کو کسریٰ کے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں کل جواب۔ اور کسریٰ بھی اس وقت رب کہلاتا تھا، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اسی طرح کسریٰ کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح آئے تو وہ آدمی آگے، انہوں نے کہا ہاں جی کیا جواب ہے، تیاری کریں چلیں ہمارے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ بازان سے جا کے کہہ دو ان ربی قتل ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا، اس کے پاس مجھے تم نے پیش کرنا ہے نا، وہ مت مر گیا، جب وہ بندہ مر گیا میں کیوں جاؤں؟ کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسریٰ کی بات آپ کو کیسے یہاں کیسے پہنچ گئی، کل تو آپ نے یہ نہیں بتائی۔ کہا میں نے بتائی، میں نے بتا دیا ہے، جا کے بازان کو کہہ دو بس۔ وہ 2 آدمی واپس چلے گئے، انہوں نے آ کے بازان کو خبر کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس آ گئے۔ جب وہاں گئے تو حضور نے فرمایا کہ ان ربی قتل ربکم، میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، جب تمہارا رب تمہارا بادشاہ ہی قتل ہو گیا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیسے ہو سکتا ہے، کسریٰ کو کون مار سکتا ہے، کسریٰ عظیم و فارس۔ ابھی بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہا تھا کہ کسریٰ کے بلد کا ایک آدمی وفد پہنچا اس کے پاس، انہوں نے آ کے خبر دی، انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے نے بادشاہ اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کب قتل ہوا؟ وہی رات جو رات کی حضور نے خبر دی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسریٰ وہاں قتل ہو رہا ہے، قتل کرنے والا بیٹا ہے، تو کسریٰ کے اپنے دارالخلافہ میں بھی 2 دن کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے، محمد عربی کو اسی رات کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا اپنے وفد سے سن لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا نبی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، ختم، میں مسلمان ہوں، میں نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہونا ہے ہو جاؤ، نہیں ہونا ہے تمہاری مرضی۔ اس کی قوم کے بازان کے قبیلے کے اکثر لوگ جو تھے وہ بھی اسلام میں آ گئے، اور یہ تو اسلام کی ایک عظیم فتح تھی کہ یمن کے ایک حصے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، ادھر نجاشی مسلمان ہو گیا، اور ہرقل چاہے اسلام نہ لے آیا دل سے، لیکن ظاہراً تو اس نے ایسی باتیں کی نا جس سے اسلام کا روپ پڑ گیا۔ تو اب عمرو بن العاص جو تھے وہ جا کے ملے عبد سے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس طرح میں آیا ہوں اسلام کو، جناب بڑا غصے میں آ گیا،
میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا دیکھو اب ٹھنڈے دل سے غور کرو. اسلم بازان اسلام لا چکا. اب آزان کہ پیچھے تو کسرا ہے. انہوں نے کہا وہ مر گیا. اچھا اور اس نے کہا اسلم نجاشی حبشے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. نجاشی حبشے کا بادشاہ. انہوں نے کہا اور سنو اسلم ملک و بحرین جو ہمارے قریب جو ہے نا وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. سوچو غور کرو اتنے بادشاہوں سے لڑو گے تم. اب ایک بات اس نے کہا اچھا مجھے غور کرنے دو میں جعفر سے بھی بات. اس نے کہا تمہاری مرضی. اس نے جا کر جعفر سے بات کی. جعفر نے کہا اچھا اس آدمی کو بلاؤ جو خط لایا ہے. عمرو بن العاص کو بلایا. عمرو بن العاص نے پھر اسلام کے محاسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے پاس آدمی بھیجنا, ہرقل کا جواب دینا, یہ ساری باتیں جب پیش کی تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو تم گواہ ہو جو ہم دونوں بھی کلمہ. عبد اور جعفر جو تھے یہ دونوں بھی مسلمان. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اسلام نصیب. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا بقوقس کے پاس. یہ بھی روم کے ایک علاقے کا بڑا تھا. بقوقس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا اس نے خط پڑھا اور اس کے بعد اس نے اپنے علماء سے رجوع کیا. ساری تسلی کرنے کے بعد اس نے بھی آ کر اپنے شاہی عدالت میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں اپنے ایوان میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ دیکھو لوگوں مجھے تحقیق ہو چکی ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اب ہر طرف سے اسلام لیکن فتح مبین ہے حدیبیہ کے نہیں. اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ ہم تو بزدل بن کے سلو کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. اب جب آپ سورت فتح پڑھیں تو پھر ان واقعات کو ذہن میں رکھیں. پھر دیکھیں قرآن کیسے سمجھ آتا ہے. پھر دیکھیں کہ قرآن کیسے سینے میں اترتا ہے. ایسے تو آدمی پڑھ کے چلا جاتا ہے فتح ہم نے فتح دی آپ کو فتح دی اتر گیا. کیا فتح دی تھی. اب دیکھیں اس فتح مبین کے اثرات, حدیبیہ کی صلح کے اثرات, ماوراء حدیبیہ کی صلح کے اثرات کہ ہر طرف سے اسلام اسلام اسلام. اور مقوقس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو کنیزیں جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور قبط کے معروف خاندانوں سے, اور ایک بغلہ کہتے ہیں خچر, اور قیمتی ہدایا اور سونے چاندی کے دینار حضور کے پاس ہدیہ بھیجے. یہ وہی بی بی ہے ماریہ قبطیہ جس کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی بیوی بنایا. اور یہ وہی ماریہ قبطیہ ہے جس کے بدن سے اللہ نے حضور کو بیٹا حضرت ابراہیم. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان احوال میں کہ جب آپ نے خطوط بھیجے اور اس کے ساتھ بعض قبائل اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور ان دنوں میں وہ جو عیینۃ بن حصن آپ جس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, احمق المطاع بنی غطفان کا قبیلے کا سردار, اور اسی طرح بنی مرہ کا سردار حارث, ان دونوں نے جب بات سنی تو حارث نے کہا کہ عیینہ اب تو ہرقل بھی ڈر گیا, اب تو کسرا بھی مر گیا, اب بہتر ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں, مسلمان کے ساتھ مل کے کچھ پیدا اٹھا لیں. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اب دونوں ابھی مسلمان ہونے کے لیے نکلے تو ایک آدمی جا رہا تھا ہزارہ, وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, وہ بھی کافر تھا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمان. جلدی نہ کرو, مسلمان نہ ہو, میں جا رہا ہوں عمرے پہ, مجھے مکے میں جا کے ذرا پتہ کرنے دو کہ قریش کا حال کیا ہے. اگر تو قریش بھی ڈھیلے
قبیلے پڑ گئے. ہمارے قریب ہیں قریش، روم فارس ہمارے قریب نہیں ہے. اگر تو قریش بھی کمزور ہو گئے ہیں تو واپسی پہ میں آگے بتاؤں گا پھر مسلمان ہو گئے. اور اگر قریش ڈٹے ہوئے ہیں نا تو پھر ہمیں ابھی پاؤں پہ رہنا چاہیے. بات ہے کہ خالد جیسا عقل والا آدمی، خالد جیسا ذہین آدمی، ابھی تک اس کو اسلام کی حقانیت معلوم نہیں ہو سکی، سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. واللہ لو جاء عندنا لنکرمنہ ولنقدمنہ، کاش وہ ہمارے پاس آتا، اسلام لے کے آتا، ہم اس کی عزت بھی کرتے اور ہم اس کو اپنے آگے رکھتے. اچھا، ابان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. ابان نے خط لکھا خالد کو کہ خالد اس طرح حضور نے باتیں کی تھیں، اب تمہاری مرضی، تم خود سوچو. لیکن دیکھو کافر ہے، حضور نے جو بات کی تھی وہ پہنچائی خالد. اسی اسنا میں عمرو بن العاص مکے میں آئے، ان کی ملاقات خالد بن ولید سے ہو گئی. انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے بندے وہ تو عبد بھی مسلمان ہو گیا، جعفر بھی مسلمان ہو گیا، بحرین بھی مسلمان ہو گیا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اسلام کے پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو غالب ہے. خالد نے کہا کہ اچھا، تو خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے، عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے. ان دونوں کا اسلام عمرو بن العاص ذریعہ بنے. اور یہ تینوں جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخل، فکبر حضور فرمایا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا دخل شباب فی الاسلام، کیا جوان اسلام میں آئے ہیں، تینوں شباب تھے. اور پھر خالد ولید تو وہ آدمی ہیں کہ پورے عرب کی تاریخ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن میں صرف دو آدمی تھے، ایک خالد بن ولید اور ایک زبیر بن العوام، جو دونوں تلواروں دونوں ہاتھ سے لڑتے تھے. ورنہ آج تک کوئی بہادر ایسا نہیں ہوا جو دو ہاتھ سے لڑے. ہمیشہ تلوار ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، دوسرے میں طرز پکڑتے ہیں، ڈھال پکڑتے ہیں، گھوڑے کو پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں. لیکن یہ دونوں ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کو اپنے ٹانگوں سے قابو رکھتے. اور ماشاءاللہ قد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے سے بھی پاؤں زمین پہ لگ جاتا. طویل قامت آتا اور اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ دشمن سامنے کھڑا نہیں کام لے آئے. اور وہ فضالہ جب آیا تو اس نے قریش سے پوچھا کہ مکے والوں کیا خیال ہے، حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں، حالات کیا ہیں؟ ہم نے تو صلح حدیبیہ کا ایک بہانہ بنایا کہ کچھ ہمیں تیار ہونے کا موقع مل جائے. ہم تو تیاری کر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر ہے، ہم جب تیار ہو گئے ہم تو پھر حملہ کریں گے مکے میں، مدینہ منورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع یہ ملی اور ایک اطلاع یہ ملی کہ بنی غسان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی، جس کو مارکہ موتا کہا جاتا ہے. موتا تو حضور پاک نے اس کے لیے عمرو بن العاص کی قیادت میں حکم دیا، لشکر کو موتا روانہ کیا. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس کے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر پھر آپ کی ہجرت، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اجلاء یہود، اور اس کے بعد غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آنا اور مختلف سرایا کو مختلف علاقوں میں بھیجنا تاکہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر بغیر کسی عداوت کے کفار قریش کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی ان کو ادب سکھلایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ ایسی جرت نہ کر سکے. اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں لشکر تیار فرمایا اور اس کو غساسنہ یہ بنو غسان جو ہیں یہ روم کے حلیف تھے.
جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور تاریخ میں سن چکے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاورز تھی یہی تھی، روم تھا، کسریٰ تھا. تو یہ غسان جو ہیں، غساسنہ جو کہلاتے تھے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن یہ حلیف تھے روم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غسان کی تعذیب کے لیے جو لشکر تیار فرمایا، تقریباً 2000 آدمی پر مشتمل، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا، جسے بعد میں غزوہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، جسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، مارکہ کہہ سکتے ہیں، سریہ کہہ سکتے ہیں، موتا کے نام سے کتابوں میں، احادیث میں، سیر میں مشہور ہوا، کیونکہ اس جگہ کا نام موتا تھا اور قلعہ جو تھا وہ موتا کا قلعہ کہلاتا. اور اس سریے میں ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے کو حکم دیا جانے کے لیے تیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس سریے کا پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں گے، اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر اٹھائیں گے، اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابی عبیدہ بن الجراح اٹھائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے، فوج ہوتی تھی، وہ جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے. یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد شروع کیا، اور اسی سفر میں عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے. ان کے دل میں یہ آیا کہ جب مدینہ منورہ میں جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی سعادت کو معمولی سعادت تو نہیں ہوتی، اور پھر ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، خدا جانے واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ میں. انہوں نے آ کر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا. حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بلایا، فرمایا کہ عبداللہ کیا ہو گیا تھا؟ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غساسنہ کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے. اس نے کہا رسول اللہ میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا، بس میرے دل میں آ گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں، اور پھر میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قافلے کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں. تو خیر عبداللہ بن رواحہ چل. جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کی مدد کے لیے اور صحابہ بھی بھیجے گئے. اب ان کا جو عدد تھا وہ 3000. ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کو جب ایک صحابی نے یہ بات سنائی کہ بھی اس طرح حضور پاک نے لشکر بھیجا ہے، سریہ بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید لے گا، پھر جعفر لے گا، پھر عبداللہ لیں گے، تو اس یہودی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو پرچم ہے. بھئی جنگ میں کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ اٹھاتا ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کا نبی جب ایسی بات کرے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ پہلے زید اٹھائیں گے پرچم، پھر جعفر اٹھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، اب وہ بچ نہیں سکتے. کہا کیسے؟ اس نے کہا بس ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو. اس نے کہا ٹھیک. اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ غساسنہ بنو غسان کو بھی پتہ چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث، اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 25 سماعت فرمائیں.